بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس، آج ہم دا پولیس آرڈر 2002 کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آرٹیکل 48 تک پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم آپ کو اپنے عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ASAIC کے نام سے ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے فیس بک پیج جو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دیے گئے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ آج یہ چیپٹر نمبر 6 ہم شروع کرنے لگے ہیں، جو ہے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن سے متعلق، یعنی کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ تحفظ عامہ کمیشن یا پبلک سیفٹی کمیشن۔ آرٹیکل 49 ہے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، اس کے قیام سے متعلق کہ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک جو سیفٹی کمیشن ہے وہ کیسے قائم ہوگا۔ The provincial government shall establish a capital city district public safety commission in each district consisting 12 members depending upon the area and population of the district۔ اب کون قائم کرے گی جی؟ پہلی بات یہ صوبائی حکومت کرے گی۔ صوبائی حکومت ہر ضلع میں اس کے علاقے اور آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 اراکین پر مشتمل کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ ضلعی تحفظ عامہ کمیشن قائم کرے گی۔ تو کیا کرے گی جی؟ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن قائم کرے گی، جو کتنے اراکین پہ مشتمل ہوگا جی؟ 12 ارکان پہ مشتمل ہوگا۔ آگے جی آرٹیکل 50 کمپوزیشن، یعنی اس کی ترکیب اور تشکیل، یعنی بناوٹ کیسی ہوگی، کس پہ مشتمل ہوگا۔ 3 members of the Capital City District Public Safety Commission shall be elected by the Zilla Council from amongst its councillors on the basis of each member casting only one vote in favor of any contesting candidate through secret ballot۔ اب ضلع کونسل جو ہے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے 3 اراکین کا انتخاب کرے گا۔ کتنے کا جی؟ 3 اراکین کا انتخاب کن میں سے کرے گا؟ اپنے کونسلروں میں سے۔ اس بنیاد پر کرے گی ضلع کونسل کہ ہر رکن انتخاب میں حصہ لینے والے کسی امیدوار کے حق میں خفیہ رائے دہی سے، یعنی سیکرٹ بیلٹ سے صرف 1 ووٹ دے سکے گا۔ یعنی 3 اراکین چنے جانے ہیں کن سے جی؟ جو کونسلر ہیں ضلع کونسل کے۔ 3 members shall be nominated by the Speaker of the Provincial Assembly from amongst its members, 2 from the Treasury and 1 from the opposition in consultation with the Leader of the House and the Leader of the Opposition۔ اب کون کرے گا جی؟ ایک اور چیز ہے جی، سپیکر جو ہے صوبائی اسمبلی کا اراکین اسمبلی میں سے، جو صوبائی اراکین اسمبلی ہیں ان میں سے 3 اراکین نامزد کرے گا، جن میں سے 2 اراکین جو ہے قائد ایوان کی مشاورت سے حزب اقتدار اور 1 رکن قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے حزب اختلاف سے ہوگا۔ یعنی سپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ 3 اراکین کو نامزد کرے گا، جن میں سے 2 جو ہے اقتدار والوں سے اور 1 جو ہے اپوزیشن سے لیا جائے گا۔ یہ 3 اور 3 کیا ہو گئے جی؟ 6 ممبر ہو گئے، باقی کے 6 ممبر کیونکہ 12 ممبر ہونے ہیں۔ The remaining 6 members shall be independent members and shall be appointed by the governor from a list of names recommended by the Capital City District Selection Panel۔ باقی کے جو 6 ارکان ہیں وہ آزاد اراکین ہوں گے
جن کا تقرر کون کرے گا جی؟ گورنر کرے گا، لیکن کس کی بنیاد پہ؟ جو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل ہے اس کے تجویز کردہ ناموں میں سے جو فہرست میں سے اس کے پاس جو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل ہے وہ نام تجویز کر کے بھیجے گا، ان میں سے 6 اراکین کا کیا کرے گا جی؟ وہ تقرر کرے گا۔ کون کرے گا جی؟ گورنر کرے گا۔ لہٰذا اب تک جو ہم نے چیزیں دیکھیں وہ کیا ہے جی؟ ایک تو ضلع کونسل جو ہے اس کے 3 کونسلر وہاں سے، یعنی کونسلروں میں سے ہی 3 بندے لیے جائیں گے، اور 3 جو ہیں وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ نامزد کرے گا، جن میں سے 2 حکومتی ایوانوں سے ہوں گے اور 1 اپوزیشن سے ہوگا۔ باقی کے جو 6 اراکین ہیں وہ آزاد اراکین ہوں گی، جن کا تقرر کون کرے گا جی؟ گورنر کرے گا، لیکن کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ جو سلیکشن پینل ہے اس کے تجویز کردہ جو نام ہے ان میں سے 6 بندے چنے گا۔ 1/3 of both the elected and independent members of the commission shall be women۔ اب کمیشن کے جو منتخب ہیں اور آزاد دونوں طرح کے اراکین کی 1/3 جو ہے وہ کون ہوں گی جی؟ خواتین ہوں گی، 1/3 پر مشتمل خواتین ہوں گی۔ The Naib Zilla Nazim shall request chairperson of the Capital City District Selection Panel to conduct the election of the members of the Capital City District Public Safety Commission referred in Clause 1۔ نائب ضلع ناظم جو ہے، جو کون ہے جی؟ نائب ضلع ناظم، وہ کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ سلیکشن پینل کے چیئرپرسن کو شک 1 میں حوالہ دیے گئے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے اراکین کے انتخابات کو منعقد کرانے کے لیے کیا دے گا جی؟ درخواست کرے گا، یعنی نائب ضلع ناظم جو ہے وہ درخواست کرے گا الیکشن کے لیے۔ The appointment of members shall be notified in the official gazette، اور اراکین کی جو تقرری ہے وہ سرکاری جو گزٹ ہے اس میں نوٹیفائی کی جائے گی۔ آرٹیکل 51 جی، اپوائنٹمنٹ آف چیئرپرسن، چیئرپرسن کا تقرر۔ The chairperson shall be elected by the members from amongst themselves annually, alternating between independent and elected members۔ اس چیزیں ساری وہی ہیں، بس لفظ کیپٹل سٹی کا فرق آ جائے گا۔ لہٰذا اراکین جو ہیں ہر سال اپنے آزاد اور منتخب اراکین میں سے باری باری چیئرپرسن کا انتخاب کریں گے، یعنی الٹرنیٹ، کبھی انڈیپینڈنٹ والا ہوگا تو پھر اگلی دفعہ الیکٹڈ ممبر ہوگا۔ The chairperson shall preside over the meetings of the commission، چیئرپرسن جو ہے کمیشن کے اجلاس کی صدارت کرے گا۔ آرٹیکل 52 ہے جی، میٹنگ ان دا ایبسینس آف دا چیئرپرسن، چیئرپرسن کی غیر حاضری میں اجلاس۔ ان دا ایبسینس آف دا چیئرپرسن دا کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن shall elect one of its member to preside over a meeting۔ چیئرپرسن کی غیر حاضری میں کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے اپنے اراکین میں سے کسی ایک کو اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے منتخب کرے گا۔ سلیکشن 53 آرٹیکل ہے جی، سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ممبرز، آزاد اراکین کا انتخاب وہ کیسے ہوگا؟ There shall be a selection panel for independent members consisting of Chief Justice of High Court, who shall be its chairperson, and one nominee each of the provincial government and the district government۔ لہٰذا آزاد اراکین جو ہیں ان کے لیے سلیکشن کا ایک پینل ہوگا جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو بطور چیئرپرسن ہوں گے، سی جے صاحب جو ہیں ہائی کورٹ کے، اور صوبائی حکومت اور ضلعی حکومت کا نامزد کردہ ایک شخص ہوگا، یعنی 3 لوگ ہو گئے، ایک تو سی جے صاحب ہو گئے ہائی کورٹ کے، ایک پروونشل گورنمنٹ کا بندہ ہوگا جی، اور ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کیا ہوگا جی؟ بندہ ہوگا۔
اور چیئرپرسن کون ہوں گے جی؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ. اب آگے پرووائزو ہے جی پرووائڈیڈ دیٹ سچ نامینیز شیل ناٹ بی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو اور پبلک سرونٹ، بشرطے کہ ایسا نامزد کردہ شخص منتخب نمائندہ یا سرکاری ملازم نہ ہو. دا سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ممبر شیل بی بائی کنسنسس، آزاد اراکین جو ہیں ان کا انتخاب اتفاق رائے سے کیا جائے گا. دا سلیکشن پروسیس شیل بی کمپلیٹڈ ود ان 30 days فرام دا کمنسمنٹ آف دا سلیکشن پروسیس، انتخابی عمل جو ہے شروع ہونے کے 30 دن 30 days کے اندر مکمل کیا جائے گا. انڈیپینڈنٹ ممبر شیل بی آف impeccable integrity and proven professional competence in such fields as social work, law, administration, education, corporate sectors, etc. آزاد اراکین جو ہے سماجی خدمت، قانون، انتظام یعنی ایڈمنسٹریشن، تعلیم اور کارپوریٹ سیکٹر وغیرہ جیسے شعبوں میں نیک نامی اور مسلمہ پیشہ ورانہ اہلیت کے حامل ہوں گے. اب ہے جی آرٹیکل 54 فنکشنز آف دا سلیکشن پینل. جو سلیکشن پینل ہے جی اس کے افعال کیا ہوں گے، اس کے کام کیا ہوں گے. دا سلیکشن پینل شیل انوائٹ اپلیکیشنز اور نامینیشنز فرام دا پبلک فار سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ممبرز اینڈ آفٹر انٹرویوئنگ ایلیجیبل اینڈ willing candidates forward names of persons twice the number of appointments to be made to the governor of the province. جو سلیکشن پینل ہے آزاد اراکین کے انتخاب کے لیے عوام جو ہے پبلک جو ہے اس سے درخواستیں یا نامزدگیاں طلب کرے گا، اور اہل اور خواہش مند جو امیدواران ہیں ان کا انٹرویو کرنے کے بعد صوبہ کے جو گورنر ہیں ان کو کی جانے والی تقرریوں کی دگنا تعداد میں اشخاص کے نام بھیجے گا. یعنی اگر 6 لوگوں کا تقرر کرنا ہے گورنر نے تو اس کے پاس ڈبل یعنی 12 نام بھیجے جائیں گے، تو ان میں سے جو گورنر ہے وہ 6 نام کوئی بھی سلیکٹ کرے گا، 6 بندے جو ہیں ان کی نامزدگیاں کرے گا. آرٹیکل 55 سلیکشن کرائیٹیریا آف انڈیپینڈنٹ ممبرز، آزاد اراکین کے انتخاب کا جو معیار ہے، کوالیفیکیشنز دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. A person shall be disqualified from becoming a member of District Public Safety Commission if he. اب کیا کہا گیا جی؟ کوئی بھی شخص ضلعی تحفظ عامہ کمیشن کا رکن بننے کے لیے نااہل ہوگا، ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا ممبر بننے کے لیے نااہل ہوگا اگر وہ کیا ہے جی is an activist of any political party or has held any representative office or has remained a public servant in 6 months immediately preceding such appointment. کسی سیاسی جماعت کا سرگرم رکن ہے یا کوئی نمائندہ عہدہ رکھتا ہے، کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے، یا ایسی تقرری سے فوری پہلے کہ 6 ماہ کے عرصے میں سرکاری ملازم رہا ہے، یعنی اگر ہے تو ریٹائر ہو گیا اور 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہوں اس کو. is found suffering from physical or mental incapacity or illness، جسمانی یا دماغی عدم استعداد یا بیماری کا شکار پایا گیا ہے. is declared a bankrupt, loan defaulter or a tax evader or یعنی دیوالیہ، قرض نہ دہندہ یا ٹیکس چور قرار دیا گیا ہے، یا is not a citizen of پاکستان اور پاکستان کا شہری نہیں ہے اب، یا holds an office of profit in the service of پاکستان اور سروسز آف پاکستان میں کوئی منفعتی عہدہ رکھتا ہے یا منفعت بخش فائدے والا عہدہ کوئی رکھتا ہے، کسی اچھی پوسٹ پہ ہے، یا is in the service of any statutory body or any other body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest or یعنی کسی آئینی ادارے یا حکومت کے زیر ملکیت یا زیر کنٹرول کسی دیگر ادارے میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم ہے جس میں حکومت کا
اختیاری حصہ یا مفاد شامل ہے، یا has been dismissed, removed or compulsorily retired from the service of Pakistan on grounds of corruption or any other form of misconduct, اور پاکستان کی سروس سے بدعنوانی یا کسی دیگر غلط روی یعنی مس کنڈکٹ جو ہوتا ہے اس کو غلط روی یا فاش غلطی کہہ لیں کی بنا پر معطل، برطرف یا جبری طور پر ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے، یا is convicted of a criminal offense اور یعنی کسی فوجداری جرم میں سزا یافتہ ہے، یا has any conflict of interest اور یعنی مفاد کا تصادم رکھتا ہے، یا is involved in activities prejudicial to the ideology, interest, security, unity, solidarity, peace and integrity of Pakistan and its people and the good order and harmony of society. پاکستان اور اس کے عوام کے نظریے، مفاد، سلامتی، اتحاد، استحکام، امن و سالمیت اور معاشرے کے امن و امان اور ہم آہنگی کے منافی جو سرگرمیاں ہیں ان میں ملوث ہے. ساری باتیں تقریباً وہی ہیں. 56 آرٹیکل ہے جی فنکشنز آف دا کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن. کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ تحفظ عامہ کمیشن کے جو افعال ہیں، جو اس کے فنکشنز ہیں وہ کیا ہوں گے جی؟ The Capital City District Public Safety Commission shall perform the following functions of Public Safety and Complaints Authority. یعنی کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ تحفظ عامہ کمیشن یعنی پبلک سیفٹی کمیشن تحفظ عامہ اور شکایات اتھارٹی کے مندرجہ ذیل جو افعال ہیں، جو فنکشنز ہیں وہ سر انجام دے گا. Approve an annual local policing plan prepared by the capital city police officer in consultation with the Zilla Nazim, setting out the arrangements for the policing during the year. یعنی سال کے دوران جو پولیسنگ کے انتظامات ہیں ان کے لیے انتظامات کرنے کے لیے ضلع ناظم کی مشاورت سے جو کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہے یعنی CCPO کے تیار کردہ جو سالانہ مقامی پولیسنگ پلان ہے ان کو منظور کرنا ہے اس نے. اب پرووائزو آ گیا جی پرووائڈڈ دیٹ سچ پولیسنگ پلان شیل انکلوڈ، بشرطے کہ ایسے پولیسنگ پلان میں درج ذیل چیزیں شامل ہوں گی. اب وہ بتا رہا ہے جی کیا جی A statement of the financial resources expected to be made available by the provincial government and یعنی صوبائی حکومت کی جانب سے متوقع طور پر فراہم کیے جانے والے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں، مالیاتی جو وسائل ہیں ان کی تفصیل، اور پرفارمنس ٹارگیٹس فار دا ایئر اینڈ دیئر ڈیلیوری میکانزم، سال کے لیے کارکردگی کے اہداف اور ان کے حصول کا طریقہ. Evaluate the delivery of performance targets contained in the local policing plan on quarterly basis and set half-yearly reports to Zilla Nazim, Tehsil Nazim, provincial government, provincial public safety commission and provincial police officer. یعنی پولیسنگ پلان جو ہے اس میں درج کارکردگی کے جو اہداف ہیں اس کے حصول کی سیمائی یعنی جو کوارٹرلی آپ کہہ لیں سیمائی بنیادوں پر جائزہ لینا، اور نصف سال کی جو رپورٹ ہے یعنی ہاف ایئر کی جو رپورٹ ہے وہ ضلع ناظم، تحصیل ناظم، صوبائی حکومت، صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن اور صوبائی پولیس آفیسر یعنی PPO صاحب IG صاحب کو بھیجنا اس کا کام ہے جی. انکریج پولیس پبلک کوآپریشن، پولیس اور عوام کے باہمی تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا. پرووائڈ ریکورس ٹو کیپٹل سٹی پولیس آفیسر فار رپورٹنگ اگینسٹ any unlawful or malafide order or request for
police support from any authority received by him or any officer subordinate to him and give a decision thereon which shall prevail. یعنی کیپٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی جو سی سی پی او صاحب ہیں کو کسی غیر قانونی یا بدنیتی پر مبنی حکم یا کسی اتھارٹی کی جانب سے اسے یا اس کے کسی ماتحت افسر کو پولیس کی معاونت کے لیے وصول ہونے والی درخواست کے خلاف رپورٹ کرنے کے لیے مدد فراہم کرنا اور اس پر فیصلہ دینا جو کہ مؤثر ہوگا. Refer the matter in writing to the provincial government for appropriate action where the Capital City District Public Safety Commission is satisfied that a collusive relationship detrimental to the interest of the people exists between the Zilla Nazim and Capital City Police Officer. As a Capital City District تحفظ عامہ کمیشن یعنی کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن پر واضح ہونے کی صورت میں کہ ضلع ناظم اور جو کیپٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی سی سی پی او یا سٹی پولیس آفیسر سی پی او جو ہے ان کے مابین سازش امیز تعلقات عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ ہیں تو موزوں کارروائی کرنے کے لیے یہ معاملہ صوبائی حکومت کو تحریری طور پر بھیجنا. اب پرووائزو بھی ہے جی provided that before making such report the capital city police officer and the Zilla Nazim shall be given an opportunity to be heard in person to explain their respective positions. تاہم ایسی رپورٹ تیار کرنے سے پہلے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی سی سی پی او یا سٹی پولیس آفیسر سی پی او جو ہے اور ضلع ناظم کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے ذاتی طور پر سنوائی یعنی سماعت کا ایک موقع دیا جائے گا. ڈائریکٹ دا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ایز ٹو ڈسپوزل آف unclaimed property under clause 4 of article 135. آرٹیکل 135 کی شق 4 کے تحت لا دعویٰ جائیداد جو unclaimed پراپرٹی ہے لاوارث جائیداد جو ہے اس کے بندوبست کے لیے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی سی سی پی او کو ہدایت کرنا. ڈائریکٹ دا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر in writing where the capital city district public safety commission has reasons to believe that the head of the police station has unjustifiably refused or avoided to register any first information report to conduct an inquiry into the matter and cause the registration of the first information report under section 154 of the code if any cognizable case is made out from the allegations of the complainant and report to the Capital City District Public Safety Commission within 48 hours the action taken by him. تو کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی سی سی پی او یا سٹی پولیس آفیسر جو سی پی او ہے اس کو تحریری ہدایت جاری کرنا جہاں کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے پاس اس یقین کی وجوہات موجود ہوں کہ کسی پولیس اسٹیشن کے سربراہ نے جو ایف آئی آر ہے وہ درج کرنے اور کسی معاملے کی تفتیش کرنے اور ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 کے تحت ایف آئی آر درج کرنے سے بلا جواز انکار کیا ہے یا گریز کیا ہے. اگر شکایت کنندہ جو ہے کمپلیننٹ جو ہے اس کے الزامات سے کوئی قابل دست اندازی جرم تشکیل پائے اور اس کی جانب سے کی گئی کارروائی کے 48 گھنٹوں کے اندر کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ تحفظ عامہ کمیشن یعنی کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کو رپورٹ کی جائے. کتنے ٹائم میں جی 48 آورز میں. اگر وہ جو پولیس افسر ہے کوئی بھی جو ایف آئی آر درج کرنے سے بلا جواز انکاری ہے یا گریز کر رہا ہے. On receipt of a complaint of excess by police officer پولیس آفیسر کے اختیارات سے تجاوز کی شکایت وصول ہونے پر ڈائریکٹ دا کیپٹل
city district police officer in writing to take appropriate action and submit a report within a specified period are. یعنی کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو سی سی پی او صاحب ہیں یا سٹی پولیس آفیسر سی پی او کو موزوں کارروائی کرنے اور مقررہ مدت میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر سکتا ہے جی. Conduct a fact-finding inquiry through 2 or more of its members, and in case the complainant is found correct, send its report and direct capital city district police officer to suspend the defaulting police officer and take departmental action against him in accordance with the rules. یعنی اپنے 2 یا زائد اراکین کی مدد سے حقائق تلاش کرنے کے لیے انکوائری کرنا اور شکایت جو ہے وہ درست ثابت ہونے کی صورت میں اس کی رپورٹ بھیجنا اور کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی سی سی پی او کو قصوروار جو افسر ہے اس کو معطل کرنے اور قواعد کے مطابق اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت کرنا. رپورٹ دا میٹر ٹو دا پروونشل گورنمنٹ اور the police complaints authority for appropriate action if the capital city district police officer does not submit a report or take action on the direction given by the capital city public safety commission. اگر کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کی ہدایت پر کیپٹل سٹی پولیس آفیسر یعنی سی سی پی او جو ہے رپورٹ پیش نہیں کرتا یا کارروائی نہیں کرتا تو پھر صوبائی حکومت یا پولیس شکایت جو اتھارٹی ہے اس کو موزوں کارروائی کے لیے معاملہ کی رپورٹ کرنا اس کا کام ہے جی. ڈائریکٹ دا کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر in writing to inquire into a complaint of neglect in general or by a functionary of a district police and take appropriate action and report within the specified period. یعنی عمومی غفلت یا ضلعی پولیس کے کسی اہلکار کی غفلت کی شکایت کی انکوائری کرنے، موزوں کارروائی کرنے اور مقررہ مدت کے اندر رپورٹ کرنے کے لیے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی جو سی سی پی او ہو گیا کو تحریری طور پر ہدایت جاری کرنا. On complaint of excess committed by any member of Federal Law Enforcement Agency and civil armed forces acting in support of the district police, require the appropriate authority of the concerned department in writing to take remedial action and report within a specified period. If no action is taken by the concerned authority, a reference may be made by the Capital City District Public Safety Commission to the head of concerned organization or the Federal Complaints Authority for appropriate action. اب قانون نافذ کرنے والی جو وفاقی ایجنسی ہے جیسے ایف آئی آئی بی یا اس طرح کی اور ضلعی پولیس کی معاونت کے لیے کام کرنے والی جو سول مسلح افواج ہیں اس کے کسی رکن کے اختیارات سے تجاوز کی شکایت پر متعلقہ محکمے کی جو مجاز اتھارٹی ہے اس کو انسدادی کارروائی کرنے اور مقرر کردہ مدت کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی تحریری طور پر ہدایت کرنا اس کا کام ہے. متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے کارروائی نہ کیے جانے کی صورت میں کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن متعلقہ ادارے کے سربراہ یا وفاقی شکایت اتھارٹی کو موزوں کارروائی کے لیے کیا بھیج سکتا ہے جی؟ ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے جی. آرٹیکل 57 ٹرمز آف ممبرز آف دا کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن. کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ تحفظ عامہ کمیشن کے اراکین کی مدت عہدہ کتنی ہوگی جی؟ The term of
office of a member shall be 3 years unless he resigns at any time before the expiry of his term or ceases to be a member of the provincial assembly or the ضلع council. किसी रुकन की मुद्दत ओहदा जो है वो कितनी होगी जी, 3 साल होगी, सिवाय इसके कि वो अपनी मुद्दत ओहदा के अख्ताम से पहले किसी वक्त क्या मुस्ताफ़ी हो जाए या सूबाई असम्बली या ज़िला कौंसल का रुकन ना रहे, मेंबर नहीं रहता, तो फिर भी वो क्या जी इस्तीफ़ा या फिर ज़िला कौंसल या सूबाई असम्बली की रुकनीत ख़त्म होगी, तो फिर ख़त्म हो जाएगा जी उसका टेन्योर. नो मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर अ सेकंड टर्म, कोई रुकन दूसरी मुद्दत के लिए अहल नहीं होगा. नो सेकंड टर्म यानी एक बार बन गया उसके बाद दूसरी टर्म उसको नहीं मिलेगी. मेंबर्स शैल बी पेड TA and DA फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स एज पर रूल्स, अरकान को इजलास में शिरकत के लिए कवायद के मुताबिक TA और DA अदा किया जाएगा. इंडिपेंडेंट मेंबर्स में बी पेड ऑनरेरिया एज पर रूल्स, आज़ाद अरकान जो हैं उनको कवायद के मुताबिक एजाज़िया दिया जा सकता है. मेंबर्स शैल बी जस्टिसेस ऑफ पीस विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कोड, अरकान ज़ाब्ते के मुताबिक ज़िला के अंदर जो है क्या होंगे जी, जस्टिस ऑफ पीस होंगे जी. आर्टिकल 58 है जी रिमूवल ऑफ मेंबर्स, जो अरकान हैं उनकी रिमूवल यानी बरतरफी कैसे होगी. द गवर्नर ऑन हिज वॉल्यूशन और द रिकमेंडेशन ऑफ द कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन में रिमूव अ मेंबर फ्राम द ऑफिस इफ़ ही, गवर्नर जो है अपनी मर्ज़ी से या कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की सिफारिश पर किसी रुकन को ओहदे से बरतरफ कर सकता है अगर वो सीजेस टू बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी नहीं रहता, इज़ फाउंड सफरिंग फ्राम फिज़िकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इलनेस, जिस्मानी या जहनी अदम इस्तेदाद या बीमारी का शिकार पाया जाता है. अ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गलत रवि का क्या है मुर्तकिब है जी, मिसकंडक्ट का. इज़ फाउंड टू हैव डेल्ट विद एनी मैटर इन विच ही हैड अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी ऐसे मामले से वाबस्ता रहा है जिसमें उसका मफाद का तसादुम था. इज़ कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, फौजदारी जुर्म में सज़ा याफ्ता है. इज़ डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, लोन डिफ़ाल्टर और टैक्स इवेडर, दिवालिया है, कर्ज न दहिंदा है या टैक्स चोर करार दिया गया है जी. इज़ इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ प्रिजुडिशियल टू द आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, यूनिटी, solidarity, peace and integrity of Pakistan and its people and the good order and harmony of society, यानी पाकिस्तान और उसके अवाम के नज़रिए, मफाद, सलामती, इत्तेहाद, इस्तेकाम, अमन और सालमियत और मुआशरे के अमन व अमान और हम आहंगी के मुनाफी सरगर्मियों में क्या है जी मुलव्वस है. अगर brings the capital city district public safety commission into disrepute, capital city district public safety commission की बदनामी का बायस बनता है. अगर fails to attend its 3 consecutive meetings without any reasonable cause, किसी माकूल उज़्र के बगैर मुसलसल 3 इजलास से क्या है जी गैर हाजिर है. Article 59 Meetings and conduct of business of the Capital City District Public Safety Commission, Capital City District तहफ़्फ़ुज़ आमा कमीशन के इजलास और अमूर कार की अंजाम दही. The business of the Capital City District Public Safety Commission shall be conducted by the Commission in a meeting. Capital City District Public Safety Commission के जो अमूर कार हैं कमीशन की जानिब से जो इजलास है उसमें अंजाम दिए जाएंगे. द मीटिंग
may be convened by the chairperson or on the requisition of 3 members. اجلاس جو ہے وہ چیئرپرسن یا 3 اراکین کی درخواست پر طلب کیا جا سکتا ہے. اجلاس کیا ہوگا جی؟ یا تو چیئرپرسن کہہ دے یا پھر 3 جو اراکین ہیں وہ درخواست کر دیں تو اجلاس بلایا جا سکے گا جی. Quorum for the meeting of the Capital City District Commission shall be 2/3 of its membership. جو اس کا کورم ہوگا کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ کمیشن کے اجلاس کا کورم اس کی رکنیت کا 2/3 ہوگا جی. Members shall attend meetings of the commission as and when required, for which at least a week's notice with agenda shall be given. There shall be minimum of 1 meeting in a month, provided an emergency meeting may be held at a short notice not exceeding 24 hours. جب اور جیسے ضروری ہو اراکین کمیشن کے اجلاس میں حاضر ہوں گے جی، جس کے لیے ایجنڈے کے ساتھ کم سے کم 1 ہفتے کا نوٹس دیا جائے گا جی. 1 ہفتے کا نوٹس ہوگا اور ہر ماہ میں کم از کم 1 اجلاس، 1 ماہ میں 1 اجلاس ضروری ہے جی. تاہم ہنگامی صورتحال ایمرجنسی کی صورت میں 24 گھنٹے کے مختصر نوٹس پر بھی اجلاس منعقد کیا جا سکتا ہے. 3 وجوہات بتائی ہیں جی. ایک تو 1 ہفتے کا نوٹس، دوسری بات بتائی ہے کہ ماہ میں 1 اجلاس ضروری ہے، اور ہنگامی صورت میں کیا جی 24 گھنٹے کے مختصر نوٹس پہ بھی اجلاس منعقد کیا جا سکتا ہے. Decisions of the commission shall be by simple majority. کمیشن کے فیصلے جو ہیں وہ سادہ اکثریت سے کیے جائیں گے. Capital City Police Officer and in his absence his deputy may be invited to attend a meeting which he shall attend. Capital City Police Officer یعنی CCPO اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے ڈپٹی کو اجلاس میں شرکت کے لیے بلایا جا سکتا ہے جس میں وہ شرکت کرنے کا پابند ہوگا. The commission may invite any expert for consultations on specific issues. کمیشن جو ہے مخصوص مسائل پر مشاورت کے لیے کسی ماہر کو بھی مدعو کر سکتا ہے جی. The commission may frame rules of procedures for the conduct of business. کمیشن جو ہے امور کی انجام دہی کے لیے قواعد کار مرتب کر سکتا ہے، قواعد بنا سکتا ہے جی. آرٹیکل 60 ہے جی سیکریٹریٹ. The government shall establish a permanent secretariat of the Capital City District Public Safety Commission. حکومت جو ہے کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے لیے ایک مستقل سیکریٹریٹ قائم کرے گی. The secretariat shall be headed by an officer of BPS 17 who shall be appointed in consultation with the commission by the provincial government. سیکریٹریٹ کا جو سربراہ ہے، ہیڈ ہے، وہ کون ہوگا جی؟ BS 17 کا ایک افسر ہوگا جس کا تقرر جو ہے صوبائی حکومت کمیشن کی مشاورت سے کرے گی. صوبائی حکومت کمیشن کی مشاورت سے کرے گی. تو آگے کیا کہا گیا جی؟ The secretariat shall consist of such number of officers and staff as the government may in consultation with the commission determine from time to time. سیکریٹریٹ افسران اور عملے کی ایسی تعداد پر مشتمل ہوگا جیسا کہ حکومت کمیشن کی مشاورت سے وقتاً فوقتاً کیا کرے گی جی؟ طے کرے گی. امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ ان لیکچر سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔